آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں مسلمانوں کو اگر کوئی چیز نیچے لے کر جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے ان کی طرف سے جو نفرت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، غریبی ہے، اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے بلکہ مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 1984 میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 5 MLA تھے، اس وقت این ٹی راما راؤ کی حکومت گر گئی، انہی کی پارٹیز کے داخلی انتشار کی وجہ سے ناڈیلا بھاسکر راؤ چیف منسٹر بنے، اور ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے 5 MLA مجلس کے اگر ملتے ہیں تو میں چیف منسٹر برقرار رہ سکتا ہوں۔ مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ ہم تائید کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اس وقت کے آندھرا پردیش کی ریاست کے مسلمانوں کے لیے آپ ہم کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت سے کہا تھا کہ اویسی صاحب، آپ کو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں، آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ تو سالار نے کہا کہ میں بہت کچھ لے سکتا ہوں، مگر میں اپنی ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے MLAs کی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے کاغذ کا ٹکڑا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان غریب مسلمانوں میں جو بچے اور بچیاں آج غریبی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، سالار نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مجلس کو مقام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلے، کیونکہ مجلس کو عوام نے ایک سیاسی طاقت دیا، اپنی اتحاد اور اپنی سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کیا۔ تو سالار نے ناڈیلا بھاسکر راؤ سے ہندوستان کی دستور آئین کی دفعہ 30 کے تحت پرمیشن حاصل کیا، اور 1984 میں مرحوم قائد نے مجلس اتحاد المسلمین نے دکن کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کو شروع کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر جو طلباء اور طالبات ہیں، ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ مجلس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتے مجلس کی تاریخ کو، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیسے مشکلات اور پرپیچ وادیوں سے گزر کر مجلس نے اپنا سیاسی سفر طے کیا۔ اگر اس وقت سالار اپنی ذات کو سامنے رکھتے، اپنی ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے، تو سالار غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا پرمیشن حاصل نہیں کرتے۔ مرحوم قائد نے 1984 میں میڈیکل کالج کا پرمیشن حاصل کیا۔ آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5000 سے زائد بہت بڑی تعداد میں 90% کے قریب اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نہ صرف وطن عزیز بھارت میں بلکہ امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، گلف میں وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج سے 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام طلباء اور طالبات جنہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلے، ان کا ایک ری یونین کا فنکشن ہوا تھا جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ میں وہاں پر 84 کے پہلے بیچ کے ان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھ میں آنسو لا کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آج یہ اتنی بڑی عالی شان عمارت میڈیکل کالج کی ہے، اویسی ہاسپٹل کی ہے،
ہم جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کیے تھے تو یہاں پر ایک پرانی عمارت تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم کو ریلوے کے ہاسپٹل میں جا کر ٹریننگ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت نے، چاہے وہ کانگریس کی ہو یا تلگو دیسم کی حکومت رہی ہو، انہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج کے پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ جو 50 مسلم طلباء اور طالبات کو 84 کے بیچ میں ایڈمیشن ملا تھا، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ان کو ابزارب کر لیں گے۔ سالار وہاں پر گئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس محترمہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ سالار ہمارے پاس آ کر ہم سے کہا کہ بیٹا مجھے چند دن کی مہلت دو، میں کورٹ سے فیصلہ لے کر آؤں گا اور تمہاری تعلیم اسی میڈیکل کالج میں ہم مکمل کروائیں گے۔ اور سالار ملت نے عدالت کو گئے، عدالت سے سالار ملت کو انصاف ملا، اور پھر وہ جو خواب مرحوم قائد سالار ملت نے دیکھا تھا کہ سرزمین دکن اور حیدرآباد پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھی جنہوں نے اپنی ذات یا اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیا۔ مرحوم قائد نے غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالج کو قیام میں لایا۔ آج وہ پہلے بیچ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مشکلات میں سفر طے کیا۔ میں اس وقت ملا، وہاں پر آسٹریلیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسد صاحب ہم 84 کے بیچ کے ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ڈاکٹرز ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، مجھے آ کر کہا کہ ہم سعودی عرب میں جتنے ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز ہیں، ہم بیٹھ کر پچھلے 3-4 سال میں ہم نے میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جو میرٹ پر ایڈمیشن ملتا ہے، ایسے 90 غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو ہم نے ان کی فیس کا انتظام